کل کے مسلمان اور آج کے مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، یعنی ہم مسلمان ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار ان کے نظریات کی گواہی دیتا ہے کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، ان کا کردار مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کے کردار کی گواہیاں مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اگر ایک ڈکیٹی کرتے ہوئے شخص پکڑا جاتا ہے اور وہ کہے کہ میں تو فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس جماعت کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پہلے ہی لیڈر تھے نا، اعلان کر دیا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ جیسے ایک دہشت گرد پکڑا جائے اور وہ کسی سیاسی جماعت کا نام لے کہ میں فلاں سیاسی جماعت سے ہوں، تو اس کا لیڈر پھر پریس کانفرنس کرے گا، اور جب دیکھے گا کہ ہماری تو توہین ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پریس کانفرنس کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا اور مخلصانہ لوگوں کو مشورہ دے گا، کیا لوگوں اس کو جو سزا دینی چاہو دو، یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان تو وعدے کے پابند نہیں، جاپان والے تو وعدے کے بڑے پابند ہیں۔ نہ، جاپان والا ہو، کوئی امریکہ والا ہو، مسلمان مشرق میں رہتا ہو مغرب میں رہتا ہو، مسلمان مسلمان ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی ریت، اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اپنے دین، اپنے اسلام کے خلاف کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اسلام پر دھبا آئے، مسلمانوں پر دھبا آئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں، قرآن نے اس لیے پہلے ہی بتایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں، جن کا کردار گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بد کردار ہیں، یہ لوگ ایک دبا ہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ اللہ نے کس لیے رکھی؟ ہم سے لاکھوں گناہ ہو گئے، جب آنکھ کھلی تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا کردار کیسا تھا؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ آذربائیجان کے اندر، وہاں ایک شہر میں ایک جمال الدین نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ انہوں نے روپے کر کے، پیسہ کر کے، آنا کر کے حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کیے، مال جمع کیا، محنت مزدوری کرتے تھے بیچارے۔ انہوں نے اتنی قیمت جمع کر لی، اتنے پیسے جمع کر لیے کہ قافلے کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو پریشانی والی بات نہیں تھی۔ رات کو قافلے کی تیاریاں مکمل تھیں، صبح نماز پڑھتے ہی قافلے نے روانہ ہونا تھا۔ رات کو وہ رفع حاجت کے لیے گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ سامنے والی ایک بستی ہے، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کو مل کے آتا ہوں۔ اس کو ملنے کے لیے جا رہے تھے اور ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ دیکھا کہ ایک مرا ہوا جانور پڑا ہے، مری ہوئی کوئی گائے پڑی ہے، اس کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہوں نے چپکے سے دیکھا تو وہ خاتون اور کچھ نہیں کر رہی تھی، اس کا گوشت کاٹ رہی تھی۔ اس نے گوشت کو کاٹا، اتنی اتنی بوٹیاں بنائیں اور اپنے برتن میں ڈالیں، اور آہستہ انہوں نے پردہ کیا، کپڑا اوڑھا، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور چپکے سے اندھیرے میں نکل گئے۔ جمال الدین صاحب نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب وہ خاتون اپنے گھر چلی گئی تو کافی دیر تک باہر کھڑے رہے کہ اچانک چھاپا نہیں لگاتا ہوں، کچھ دیر بعد پتہ کرتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے
ان کے دروازے پر دستک دی اور بچے باہر آئے. ان سے پوچھا کہ آپ کی امی جان کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے گھر میں ہے، انڈیا بنا رہی ہے. شیخ جمال الدین ان کے اندر گھر چلے گئے. سامنے دیکھتے ہیں کہ چولہے پر وہی گوشت پک رہا ہے، اور اس خاتون کو بلا کے کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مرے ہوئے جانور کا گوشت حرام ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. پھر حرام گوشت، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان ہو اور حرام کھائے؟ اس عورت نے جو جواب دیا وہ بڑا کمال تھا. جمال، تجھے جو جواب ملا وہ ہے بڑا کمال. اس نے جواب دیا اچھا ہم کھائیں، غریب لوگ غربت کے مارے تو ہم تو حرام کھاتے ہیں، وہ جو غریبوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں ان کا لقمہ حلال ہے، جو رشوتیں کھاتے ہیں وہ حلال ہے، جو سود کھاتے ہیں وہ حلال ہے، اور ہم کسی سے مانگ کے نہ کھائیں، ہم حیا میں ڈوبے رہیں، اور ہم کسی سے رشوت نہ کھائیں، ہم کسی سے سود لے کے نہ کھائیں، اور اگر میں جاؤں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں تو یہ حرام ہو گیا. جن پر حق ہے کہ اپنی زمین سے عشر نکالیں، فصل سے عشر نکالیں، انہوں نے عشر بھی کھا لیا، وہ غریبوں کا حق تھا تو نے کھا لیا، یہ حرام نہیں. تم کسے حرام کہتے ہو؟ اس مائی کی آنکھوں میں جو آنسو نکل رہے تھے وہ تیر تھے جو جمال الدین کو لگ رہے تھے. جمال الدین کے سینے میں وہ چبھ رہے تھے، سوراخ کر رہے تھے. جمال الدین نے پوچھا کیا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی میرے سر کا تاج میرا میاں میرے سر پہ نہیں ہے، اس کا سایہ چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، 4 میرے بچے ہیں، میں کس سے مانگ کے پالوں؟ اگر کام پہ جاتی ہوں لوگ الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کے پاس ہے کیا؟ جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کی اتنی اتنی بڑی لمبی زبانیں ہوتی ہیں، وہ زخمی لوگوں کو اور زخمی کرتے ہیں. یہ تو ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑے فرعون تو یہی ہے جو لفظوں سے لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، لفظوں سے لوگوں کو ایسی مار دیتے ہیں کہ گولی کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کے لفظوں کی تکلیف انسان کو مرد دم تک ختم نہیں ہوتی. جو یہ لفظوں سے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، لوگوں کو چوٹیں دیتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی. ہم نے کیسا معاشرہ تیار کر لیا، بس ہمیں محفلوں کی پڑی ہے، 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں خطیب منگواؤ، نعت خان منگواؤ، تم محفلیں کروا لو، دین بچا ہے یا نہیں بچا اس کا اللہ ہی حافظ ہے. مسلمان کہاں کھڑے ہیں اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں. قربان جائیں اس مسلمان پر. وہ جمال الدین جس نے صبح قافلے کے ساتھ حج پہ جانا تھا اور زندگی کی جمع پونجی اس نے رکھی ہوئی تھی اور رو رو کے دعائیں کی تھی کہ اللہ میں نے تیری بارگاہ میں ایک دفعہ آنا ہے، میں نے حاضری دینی ہے، میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کرنی. وہی شیخ جمال الدین آئے اپنے گھر میں اور جتنی قیمت پڑی تھی سارے پیسے اٹھائے اور اس بیوہ کے ہاتھ پہ جا کے رکھے اور ساتھ معافی مانگی، اے اللہ کی بندی مجھے معاف کر دے، یہ میرا گناہ ہے کہ میرے پاس پیسے تھے اور میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا. تو ہمارے علاقے میں ہے، ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. ہم دیکھیں گے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں. باتیں تو سبھی کرتے ہیں اور جو کچھ نہیں کرتا وہ صرف باتیں کرتا ہے. جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتا اس کو باتیں کر کے تکلیفیں تو دے سکتا ہے نا، وہ اپنا یوں ہی جی بھرتا ہے، وہ یوں ہی اپنے دل کو دلاسے دیتا ہے کیا بات ہے میں نے کام تو کیا ہے. اس نے ان کو پیسے دے دیے، وہ بیچاری خوش ہوئی، ان کے بچوں کے لباس آ گئے، ان کے گھر کا راشن آ گیا، وہ بیچاری چلو بے سہارا کو سہارا ملا اور دکھیارے کو درد مند ایک مرہم مل گئی. ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، بیچاری کا دل خوش ہو گیا. 6 مہینے بعد
ملک شام میں ایک بزرگ رہتے تھے، ملک شام میں ایک بزرگ، وہ آئے اور سیدھا آذربائیجان چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں کوئی جمال الدین نام کا کوئی شخص رہتا ہے، جمال الدین نام کا کوئی شخص رہتا ہے، کوئی جمال الدین نام کا کوئی شخص رہتا ہے۔ ڈھونڈتے 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 ان کے گھر آ گئے اور کہنے لگے جمال الدین تیرا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام ہے۔ بتائیے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں شام سے آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ شام سے آئے ہیں، مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہتے میں جانتا نہیں تھا، میں اس دفعہ حج پہ گیا ہوں اور میں رات کو سویا، مجھے خواب آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ کے بندے، یہ جو حاجی آئے ہیں ان کے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ ان کا حج قبول ہوتا، لیکن وہ جو شخص ہے میرا غلام جمال الدین جو آذربائیجان میں بیٹھا ہے، ہم نے اس کے صدقے سے ان سب کا حج قبول کیا ہے، اس ایک کے صدقے سے۔ تو میں دیکھنے آیا تھا وہ جمال الدین کون ہے اتنا کامل ولی جس کے صدقے سے ہم گناہ گاروں کا حج قبول ہوا ہے۔ وہ رو رو کے نڈھال ہو گیا، کہتا مالک مجھے تو نے اتنا پسند کیا ہے؟ وہ بزرگ پوچھنے لگے جمال الدین تو نے کیا ایسی نیکیاں کی ہیں، کیا ایسے نیک اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کو آپ اتنے پیارے ہیں؟ کہنے لگے نہ بھائی کوئی نیکیاں تو نہیں تھی، میں نے حج پہ جانا تھا، بس جو حج کی قیمت تھی وہ کسی بے سہارا کو دے دی جو اس کی مستحق تھی۔ کہنے لگے قربان جائیں، اصل میں مبارکباد کے مستحق تو آپ ہیں، گھر بیٹھے ہی اللہ نے آپ کا حج بھی قبول کیا اور آپ کے صدقے باقی حاجیوں کا حج بھی قبول کیا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا کردار تھا، ہمارے بزرگوں کا کردار تھا کہ وہ نماز بھی پڑھنے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، اور ہماری شریعت اتنی پیاری ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی کنویں میں گرنے والا ہو، کوئی نہر میں گرنے والا ہو، کوئی سانپ آ جائے کسی بچے کے پاس اور آپ کو خدشہ ہو کہ اس کو ڈس نہ لے، آپ اپنی نماز میں سلام پھیریں اور اس کی جان بچائیں، اس کی تکلیف کو دور کریں، اور پھر آ کے آپ وہیں سے ہی نماز شروع کر دیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جو نماز میں سلام پھیر کے کہتے ہیں دوسروں کی تکلیف دور کرو، وہ اسلام آپ کو کہتا ہے تکلیفیں دے کے نماز پڑھو؟ یہ ایسا اسلام نہیں ہے جس اسلام کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں، ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔